بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین کا واقعہ۔ غزوہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب جوک در جوک بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا اور ان لوگوں پر خواہ کی جہالیت کی غیرت سوار ہو گئی، اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہے ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور وہ 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا ہے۔ درید بن اسما جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک وہ میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملہ میں قبیلہ حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی باغ ڈور سے انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جاں نثار صحابہ کے سوا سب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر خدا عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ
چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یا معاشر الانصار اور یا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مر سکے انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جپٹ پڑے اور اس طرح جام بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار باب نکلے، کچھ قتل ہو گئے اور جو رہ گئے تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہی، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر مارے گئے، لیکن جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے اور فتح مبین یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد و مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کی جنگ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کا حقیقی بھروسہ اللہ عز و جل کی مدد پر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات چند لوگوں کی غلطی کا نتیجہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ خود پسندی اللہ عز و جل کو ناپسند ہے، لہٰذا اپنے ہر کمال کو اللہ عز و جل کا فضل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے زور بازو کا نتیجہ، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔